آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ آتا تو ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے کہ درخواست کیسے لکھی جائے دوبارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ درخواست بعض بچے بہت آسان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں بلکہ، اور وہ خاکے کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے جو ابتدائی ہماری جماعتیں ہیں ان سے جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے خاکہ سکھایا جاتا ہے۔ ہر چیز کے نمبر ہوتے ہیں اور بہت دھیان سے ان کو دیکھا کریں اور اس کے مطابق ہی لکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر دیں، فوراً سے اپنی بات شروع کر دیں، تو آپ کیا درخواست اس طرح لکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ظاہری سی بات ہے اسکول میں ہے، جماعت ہفتم کے طالبہ ہیں آپ لوگ، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ والا پیٹرن جو ہے سامنے بخدمت جناب پرنسپل، اب میں نے صاحب نہیں لکھا، وجہ کیا ہے؟ جناب اور صاحب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی درخواست لکھیں تو یوں شروع کریں بخدمت جناب پرنسپل۔ بورڈ کے اگر امتحانات دے رہے ہیں تو بیٹا آپ کو اپنے اسکول اور اپنے شہر کے نام لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس کی جگہ کیا لکھتے ہیں؟ الف ب جیم اور آگے شہر۔ اگر آپ بورڈ کے امتحانات دے رہے ہیں تو آپ درخواست یوں لکھیں گے، اس کا جو شروع ہے اس کو یوں شروع کریں گے بخدمت جناب پرنسپل الف ب جیم شہر۔ اب صاحب کیوں نہیں لکھیں گے؟ دوبارہ بتا رہی ہوں، جناب اور صاحب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ یوں شروع کرتے ہیں بخدمت پرنسپل صاحب تو پھر جناب نہیں لکھیں گے، اور اگر یوں شروع کریں بخدمت جناب پرنسپل تو پھر آگے صاحب نہیں لگائیں گے، اسکول کی جگہ لکھیں گے الف ب جیم اور اپنے شہر کا نام نہیں لکھیں گے، صرف شہر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے خاکہ ہے، یہ آپ لوگوں کے ہفتم جماعت ہے اور اسکول کے اندر ہی بیٹھ کے آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگ اسکول میں ہی لکھتے ہیں اپنی کاپیوں پہ، تو اس طرح شروع کرنا ہے بخدمت جناب پرنسپل مانسیرہ پبلک اسکول اور کالج مانسیرہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور چیز، یہ جو مارجن لائن ہے اسے تھوڑا سا ہٹ کر آگے کی طرف تھوڑا سا کیا ہوا ہے، ایک سے آدھ انگلی کا فاصلہ چھوڑ کے میں نے تحریر شروع کی ہے بخدمت جناب پرنسپل مانسیرہ پبلک اسکول اور کالج مانسیرہ، ٹھیک ہے۔ اس سے عبارت میں، اس سے چیزوں میں، اس سے خاکے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ آپ کی نمبر بھی آپ کے اس سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اسکول میں ہیں تو اس لیے اس طرح شروع کریں گے۔ پھر آپ نے عنوان اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اگلا پڑھنے والا فوراً سے سمجھ جائے کہ یہ کس مقصد کے لیے درخواست لکھی گئی ہے۔ جیسے ابھی آپ کو دی گئی ہے کہ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ حصول سرٹیفکیٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ شہر سے کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کا کہیں اور تبادلہ ہو چکا ہے تو آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ لکھ رہے ہیں، پھر آپ کسی اور اسکول میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے سرٹیفکیٹ، ہو سکتا ہے آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے، تو اس کے لیے اپنے پرنسپل صاحب کے نام آپ لوگ درخواست لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جناب عالی، میں نے درمیان میں کر کے لکھا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے تو یا سائڈ پہ کر دیں بالکل عنوان کے نیچے، تو نہیں ہے تو درمیان میں لکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب عالی استجابیہ علامت ندبہ، اس کی علامت ڈال کے ایکسکلیمیشن مارک انگلش میں ڈالے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ نیچے آپ لوگوں نے اپنا ادب کے ساتھ گزارش ہے، نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، آپ لوگ لکھ کے پھر آپ لوگوں نے اپنی درخواست مکمل کر کے پھر کیا کریں گے؟ عین نوازش ہوگی درمیان میں، پھر الحرز الحارث دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی شاگردہ، آپ کی تابع دار نہیں لکھتے، یا تو آپ کی تابع فرما شاگردہ، یا پھر آپ کی شاگردہ، آپ کی تابع فرما آپ کے لیے مشکل ہوگا تو آپ کی شاگردہ، میں نے ایسے ہی نام لکھ دیا انیسہ ملک، جماعت ہفتم، رول نمبر 10، اور پھر اپنی دائیں سائڈ پہ آپ لوگوں نے مرخہ 14 اپریل 2020 جس تاریخ کو بھی آپ لوگ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ لوگ اپنی درخواست ختم ہوتے ہی لکھیں گے کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں گی، تو پھر عین نوازش نہیں لکھیں گے، عین نوازش ہوگی نہیں لکھیں گے،
اور اگر عین نوازش ہوگی لکھیں گے تو اوپر یہ الفاظ نہیں لکھیں گے کہ آپ کی میں شکر گزار ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ لوگ بیٹھ کر اپنی یہ اپلیکیشن لکھیں، ٹھیک ہے، اپنی درخواست لکھیں۔